السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل
الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے کہ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اس کے رزق کا انتظام بھی اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا. لاکھوں کو درود و سلام سید العرب والعجم ساقی کوثر والی بطحا حسن حسین کے نانا جان فاطمہ کے ابو کہ جس نے طائف کے میدانوں میں تبلیغ کرتے ہوئے اپنے جسم کو لہولہان کرایا. ان کے اوپر انگنت درود و سلام کی بارش ہو. جنہوں نے اس کائنات کے لیے مارے کھائیں، جنہوں نے اس اپنی امت کو راہ راست پہ لانے کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی. مصیبتوں سے، سعودتوں سے، تکلیفوں سے دو چار تو ہوئے لیکن اس مشن کو نہیں چھوڑا. کیوں نہ ان کے اوپر لاکھوں درود و سلام بھیجے جائیں کہ اے اللہ، جس نبی نے اپنی امت کے لیے اپنی آرام کو قربان کر دیا، اپنی سکون اور راحت کو قربان کر دیا کہ یا اللہ یہ کائنات کے لوگ جہنم جانے سے بچ جائیں، تو پھر وہ اس لائق ہے نا کہ اس کے اوپر درود و سلام کی بارش کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب میں آپ کا نام لوں آپ بلا جھجک ان کے اوپر درود پڑھیں، ان کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج پڑ جانی چاہیے. جس نے طائف کے میدانوں میں جا کر پتھروں سے اپنا سر کو زخمی کرایا، بلکہ جسم کا کوئی اتنا حصہ بچا نہیں تھا جس کے اوپر آپ کو زخم نہیں آیا. تو نبی علیہ السلام اس امت کے محسن ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امتیوں کو گریبانوں سے پکڑ کر کٹا کے بندوروں سے نکال کر ان کو جہنم کے اندھیروں سے نکال کر جہنم کی وادیوں سے نکال کر میں جنت میں قید کر لاتا ہوں، لیکن یہ مجھ سے چھڑا کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اتنا شفیق نبی، اتنا رحم دل نبی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرامی ہو سکتی. اسی لیے سرکار نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. صرف کائنات کے لیے ہی نہیں، انسانوں ہی کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت بن کریں. ایک دفعہ ایک جانور وہ زبان حال سے اپنی اس حالت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر شکایت کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے خوف جام لیا بھائی اس کا مالک کون ہے. اس مالک کو بلایا گیا، فرمایا بھائی اس سے تم کام زیادہ لیتے ہو اور خوراک کم ڈالتے ہو. تو نبی علیہ السلام کے سامنے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا آپ تو جانوروں کے اوپر بھی رحمت کر کے آئے. میں نے تو آپ کے سامنے سورۃ ماعون 30 میں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے.
کروں گا کہ موصوف کے اندر ہی رہتے ہوئے جو ارشادات اللہ نے فرمائی ہے میں آپ تک عنوان بیان کروں. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو سناؤں اور اللہ آپ کو سننے کی توفیق دے برابر پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الماعون کی ایک چھوٹی سی تلاوت، چھوٹی سی 4-5 آیتوں کی تلاوت کی ہے. اس کا عام فہم ترجمہ اور ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا عام فہم ترجمہ سماعت. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس پر ایمان نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ اس کی کچھ علامات اللہ نے بیان کروائی ہیں. وہ علامات جب اس کے اندر پائی جائیں گی سمجھ لینا یہ قیامت کے دن کا انکاری ہے، اس کو اللہ کے ذات میں یقین نہیں ہے. یہ قیامت میں ہے، انصاف کا دن بھی قائم ہوگا. فذلک الذی یدعو الیتیم، پہلی نشانی وہ شخص ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کو کھانا بھی نہیں کھلاتا، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کا حق مارتا ہے. دوسری نشانی ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کو نہ تو کھانا کھلاتا ہے نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی کسی کو رغبت کرتا ہے. بھائی بھوکا ہے اس کی پیٹ پوجا کی جائے، اس کو کچھ کھلایا پلایا جائے، یہ نہیں. تیسری نشانی فویل للمصلین، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے ہلاکت تباہی بربادی. ہاں وہ کون سے نمازی ہیں؟ الذین هم عن الصلاۃ ساہون، دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا مسجد میں چلے گئے، دل کیا تو گھر میں پڑھ لی، دل کیا پڑھی نا. نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک پڑھی، دو پڑھی، تین چھوڑ دی، تین پڑھی، دو چھوڑ دی، یہ نماز میں سستی ہے. نماز منمانا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، لوگوں نماز قائم کرو، نماز پڑھو، مشرک نہ بنو. تو نماز شیطان کے پیچھے لگ کر چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے، اپنے دل اور من کی پوجا کرتا ہے. ہم لوگ پھر پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، جو بھی چھوڑ کے اثر کے ساتھ پڑھ لیں گے، مغرب کو پڑھ لیں گے، عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے. جو انسان جس سنتا ہے وہ اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی شیطان نہیں ہے جو اپنی خواہش کی پورا کرے، اپنی خواہش کی پوجا کرے. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ہمارے اسلاف تہجد گزار ہوا کرتے تھے، آج ان کی اولادیں نسل پیدا ہو رہی ہیں جنہوں نے نماز چھوڑ دی. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی خواہش کی پیروی، اپنے من کی پوجا کی، اپنے دل میں جو چاہا سو کیا. نماز کا دل کیا پڑھی پڑھی نہ پڑھی نہ پڑھی. فرمایا نہیں، یہ نماز وہ نماز ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک پکڑتے، منہ میں ڈالتے اور مسجد کا رخ کرتے. اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے، سب کو چھوڑ کر چلے جاتے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہم سے بیگانے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں. فرمایا میں ایسا طریقہ کیوں نہ اختیار کروں، تم کو کیوں بیگانہ نہ سمجھوں، جب میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے. پھر سارے معاملات اس کے پیچھے سب کو چھوڑ کر اللہ کی بات کی جائے. آج آسانی ہوتی ہے، ہم دس سے مس نہیں ہوتے، ادھر سے پوری اذان سنتے ہیں، زمین پر بوجھ ہو جاتے ہیں، گویا کہ ہمارے اوپر وزن رکھ دیا گیا ہے. جب گھر چلے جاتے
جاتے ہیں کہ چوکوں میں بیٹھ کر گپے ہانکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی ترکیب فرمائی ہے۔ لوگوں نماز کو وقت پیدا کرو۔ آپ نے اپنی امت کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ امت کے لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو ضائع کر بیٹھنا، نماز کو وقت پیدا کرنا، نماز کو تخلیص سے ادا کرنا، نماز کو وقت پیدا کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے محکوم ہیں، زیر نظر لوگ ہیں، زیر دست لوگ ہیں، جو تمہاری رعایا ہے، جو تمہارے متحد ہیں، ان کے حقوق کو پامال نہ کرنا۔ دیکھنا کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم جنت کا سرٹیفکیٹ لیتے پھرو اور پیچھے دینے والے اپنا حساب تمہارا پیچھا پکڑنے اور تمہارے پیچھے سے پکڑ کر تمہیں گھسیٹیں۔ وہ ظالم کدھر جا رہے ہو؟ دنیا میں تم ہمارا حق کھاتے رہے ہو، یتیموں کا حق تم کھاتے رہے ہو، ہمارے پڑوسیوں کا حق تم کھاتے رہے ہو، ماں باپ کی تابعداری تم نے نہیں کی، بھائی کا حق تم نے کھایا، بہن کا حق تم نے کھایا، رشتے داروں کا حق تم نے کھایا، تم نے اپنے معاشرے کے اندر ظلم و ستم دیا، آج اس کا حساب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ آؤ حساب دو، ساری نیکیاں اس کی لے کر ان غریبوں کو دے دی جائیں گی جن پر ظلم و ستم ہوا ہوگا۔ اس دل سے ڈرے، ہماری یہ نمازیں، یہ ہمارے روزے، یہ ہمارے حج، یہ صدقہ خیرات، یہ زکات، یہ ہماری ہمدردی اس دن کسی کام نہیں آئے گی۔ کب تک وہ غریب جن کا مال ہم نے سمیٹا ہے، وہ غریب جن پر ہم نے ظلم کیا ہے، وہ والدین جن کی تم نے دنیا میں نافرمانی کی ہے۔ بظاہر تم بڑے نمازی تھے، بظاہر تم بڑے حاجی تھے، بظاہر تم بڑے سخی تھے، یاد رکھنا اس وقت تک تمہاری بخشش نہیں ہوگی، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکو گے جب ان کا حق ان کو واپس نہ کرو۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کر کے دیکھیں، آج ہم بڑے کمانگر تو برسر ممبر علان جنگی چھوڑ کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ خدا کی قسم مسلمان کہلانا بہت مشکل ہے۔ تو مسلمان ہو، 5 وقت کے نمازی ہو، کسی بھائی کو کسی بہن کا حق تو نہیں کھایا، کسی کو دکھ اور تکلیف تو نہیں دی، تم بڑے تھے، تم چھوٹوں پر ظلم و ستم کرتے رہے ہو۔ آج اس کا مداوع ہے، آج اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ جب تک تم اس کا حق نہیں دو گے ایک قدم بھی تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسلام اسلام، میں حدیث، میں نمازی، میں حاجی، کیا تمہیں مبارک ہو جب تک تم غریب کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، یاد رکھنا بخشش نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے نماز کے متعلق فرمایا، لوگوں میرا دل چاہتا ہے مسجد نبوی کے مسلے کے اوپر، اپنے مسلے کے اوپر کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کروں اور میں اس مدینہ جیسی مقدس بستی میں داخل ہو جاؤں، میں دیکھوں تو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، ایک آگ کا الاؤ اکٹھا کر کے شعلے مارتی ہوئی آگ کو اس آگ کے اندر ان بے نمازوں کو پھینک دوں جو نماز پڑھنے مسجد میں نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نہیں آئے۔ لیکن میں ڈرتا اس لیے ہوں، اس بستی کے اندر عورتیں ہیں، اس بستی کے اندر معصوم بچے ہیں، اس بستی کے اندر معصوم انسان جو چل پھر نہیں سکتے، بیمار ہیں، اگر مجھے ان کا ڈر اور خطرہ نہ ہوتا خدا کی قسم میں ان کو جلا کر دیتا۔ آپ سمجھیں گے کہ نبی صلی سخت کی بات کرتی ہے، یہ بات سخت نہیں ہے، تم کو رائے راست میں لانے کے لیے یہ تبلیغ کی گئی ہے، آپ کو رحمت للعالمین ہے، آپ کو جہنم کو آپ سے بچانے کے لیے، جہنم سے ڈرانے کے لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ نماز کی طرف کرو، نماز کو وقت پہ ادا کرو۔ تو آج ہمارے ساتھ جو صبح کے وقت تہجد پڑھا کرتے تھے، جو 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے تھے، تو وہ نماز کو اتنی تاکید سے ادا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے نماز ہے وہ دین ہے، لا صلاۃ لمن لا دین لہ، اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جس کے پاس نماز نہیں ہے۔ کیسے جمعے والے نے نماز پڑھ لینا پڑ سکتا ہے؟ 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے برابر آتا ہے، لوگوں کامیابی چاہتے ہو، لوگوں اپنی اصلاح چاہتے ہو، لوگوں اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہو،
ہو، لوگوں اپنی زندگیوں میں برکت چاہتے ہو، لوگوں اپنی اولاد کو راست میں لانا چاہتے ہو، تو آؤ میرے گھر پہ چک جاؤ، خدا کی قسم میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ جب اذان تہجد کے وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، وہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کروانے والا، اور میں آ گیا ہوں آسمانی دنیا پر، آ جاؤ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا دو۔ اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوڈو کھیل رہے ہیں، ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ہم فلم دیکھ رہے ہیں، ہم دوستوں کے بیٹھ گپے ہانک رہے ہیں چوکوں کے اندر۔ دیکھو اللہ نے یہ نقشہ کیسا کہتا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ بھائی جنت میں، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، وہ سوال کریں گے بھائی تم جنت میں آ گئے ہو، ہم جہنم میں ہیں۔ جنتی کہیں گے تم تو جہنم میں آ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے، وہ آگے سے کیا جواب دیں گے کہ ہم اذان سنتے تھے، کلمات سنتے تھے، اللہ کا تذکیہ کا کلمہ سنتے تھے، اللہ کی الوہیت ربوبیت کا ڈنکا بجتا تھا پوری کائنات کے اندر، ہر جگہ ہر مسجد میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی، لیکن ہم کیا کرتے تھے؟ ہم ایک کان سے آواز سنی دوسری سے نکال دی، ہم زمین پر سبھی بوتر کرتے بیٹھ جاتے تھے۔ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی تھی کہ کلمہ کس کا ہے، یہ اللہ کا نام لینے والا کون کس کا نام لے رہا ہے، یہ اللہ اکبر کے ڈنکے بجا رہا ہے، اور ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ ہم چوکوں چہراؤں میں بیٹھ کر گپے ہانکتے رہتے تھے، ہم الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے تھے، اور ہم آپس میں بیٹھ کر گپے شپے ہانکتے تھے، وقت گزار دیتے تھے، اور ہم اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں نماز کی فکر نہیں تھی۔ یقین جانو تم ساری عمر سجدے میں پڑے رہو، ساری عمر تم خراج صدقہ کرتے رہو، چپے چپے پر دینے اتار کر لوگوں کو تقسیم کرتے رہو، اگر تمہارے پاس نماز نہیں ہے، کائنات کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے بے نمازی کو کچھ سے کہا ہے۔ عرب علماء تو کہتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کافر کا کافر ہے، کیوں؟ اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر مسجد میں بھی کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ کے گھر میں کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان متکبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پکڑو ان کو، زنجیروں میں جکڑو، اور ان کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف منہ کے بل گرا دو، اور ان کا یہی انجام ہے۔ آج ہم نے سمجھا ہے بات ہے، اور انسان کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اس کے اوپر پہلا سب یہی ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ 5 ارکان اسلام کے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کون سا رکن اس نے اختیار کرنا ہے؟ وہ نماز کا۔ یاد رکھنا میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں نماز کو ضائع نہ کر بیٹھنا، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، اور اپنے زیر نظر زیر دست لوگوں کا خیال رکھنا۔ ایک بات ذرا میں وضاحت کر دوں، 2 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ یہ لمبی لمبی تقریریں ایک لگا کر اپنے خوش رحمی سے لوگوں کو متوجہ کرنا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ نماز پڑھی ہے تم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، زکات ادا کی ہے تم نے غریبوں کا حق ادا کر دیا، روزہ رکھا ہے تم نے اپنے جسم کی زکات دے دی۔ یاد رکھنا جب تک تو تمہاری رعایا ہے، جو تمہارے زیر نظر زیر دست لوگ ہیں، جب تک ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے اسلام پر عمل نہیں ہوگا، جب تک حقوق العباد
ادا کرو گے، جس کا حق تم نے دبایا ہے تب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں نمازی ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں جو چاہوں سو کروں، جس کا چاہوں حق دبا دوں۔ اکثر لوگ نمازی ہونے کے باوجود، حاجی ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، مسجد کے صف اول کے نمازی ہونے کے باوجود یقین جانو غریبوں کو بددعائی دیتے ہیں۔ میں نے اپنے گنہگار کانوں سے سنا ایک بہت بڑا الحاظ جب فوت ہوا، ایک آدمی کہنے لگا چوکر مر گیا، ڈاکو مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ وہ صف اول کا نمازی تھا، وہ تو نمازی ہر سال عمرہ کرنے جاتا تھا، کہنے لگا عمرہ کرنے جاتا تھا، ہمارا خون چوس کر جاتا تھا، ہمارے حق نہیں ادا کرتا تھا، ہم سے کام کو کرواتا تھا، اس کی پوری اجرت نہیں دیتا تھا۔ آج ہم اپنے گرے بانوں میں جا کر دیکھیں، میں نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کی، یا میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ یقین جانو دیکھنے سے یہ معمولی باتیں ہیں، لیکن اللہ کے یہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی مسلمان کا دل دکھانا، اس کی غربت کا مذاق اڑانا، اس کے کپڑے پرانوں کا مذاق اڑانا، اس کی صحت یا کمزور ہے اس کا مذاق اڑانا، اللہ کے یہاں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کو حقیر سمجھے۔ ہو سکتا ہے جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے یہاں محبوب ہو اور تم اللہ کے یہاں ہر وقت اللہ سے کرتے رہو، ہر وقت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ نیکی تو کرتے ہیں، راج شہادت سے بڑھ کر کوئی اور نیکی ہو سکتی ہے؟ جس نے اپنی جان اپنی، جس نے اپنا مال سارا اللہ کے راستہ میں قربان کر دیا، اور جس نے ساری عمر تبلیغ و نصیحت میں اپنی ساری زندگی بسر کر دی، تو اللہ ان کو بھی فرماتا ہے تم ریاکاری کرتے ہو، لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ بڑا بیٹھے ہیں، یہ باہر سے آیا ہے، یہ اندر سے آیا ہے، یہ ماشاءاللہ جی اس نے 4 دیکھیں تاکہ معاشی پڑھتے بڑا سکی۔ یاد رکھنا جب تمہارے اندر ریاکاری پائی گئی تمہاری ساری ثقافت مٹی میں ڈال دی گئی۔ جب لوگوں نے حج کیا، لوگ کہیں مجھے حجی ہے، لوگ کہیں بڑا پرہیزگار ہے، تیرے دل میں یہ خیال آ گیا تو اللہ کی طرف سے تمہاری نیکی مٹی میں ڈال دی گئی۔ لوگ کہیں یہ بڑا قاری ہے، اس کی آواز اچھی بہت اچھی ہے، یہ بہت پیار سے بولتا ہے، یہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے، موتی گرو دیتا ہے، اور وہ لوگ کہیں کیا بھائی کیسی سی میری تقریر، کیسا تھا میں؟ اللہ فرمائیں گے قسم کر تو نے جھوٹ بولا، تو نے نہ سخاوت میرے لیے کی، تم نے نہ جان میرے لیے کی، تم نے نہ قاری قرآن پڑھ کے قرآن میرے لیے سنایا، تم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سنایا، لوگوں نے دنیا میں آپ کو خوش کر دیا، اور آپ لوگ خوش ہو گئے، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اللہ میں نے تبلیغ، اللہ 40 سال عمر میں نے تبلیغ میں گزار دی، اللہ میں نے اپنا مال آدھے سے زیادہ تیرے راستے میں دے دیا، اللہ میرے پاس ایک جان بچی تھی میں نے تو وہ بھی تیرے راستے میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے قسم کا جھوٹ بول رہا ہے تم، فرشتوں اس کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، جہنم رسید کر دو۔ جو دنیا میں اس کو واہ کہہ دیا وہ دنیا میں اس کو مل گیا، میرے پاس اس کے کچھ نہیں۔ یا شہید کی موت وہ تو قوم کی حیات ہے، قوم کو زندگی بخشتی ہے، لیکن کیا ہوا؟ دل کے اندر ملالہ، نیت کے اندر فطور آ گیا، آنکھوں کے اندر وہ شرم و حیا نہ رہا، وہ خدا کا ڈر اور خوف نہ رہا کہ میں نے تو زندگی اللہ کے کہنے پر گزار دی تھی، میں نے دنیا کے کہنے پر گزار دی، میں نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے گزار دی۔ واقعہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوئی۔ مسلمان بھائیو، آج عمل کی ضرورت ہے، عمل کی۔ ایک یتیم بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے ابو جہل کے پاس گیا۔ ابو جہل کا اور اس کے باپ کا دونوں کا دوستانہ تھا۔ اس نے کہا وہ فوت ہو گیا، اور جتنا اس یتیم کا مال تھا وہ سارے کا سارا ابو جہل اس نے دیا۔ وہ بچہ کہنے لگا ابو جہل تم میرے باپ کے دوست ہو،
میرے باپ کا مال و متاع آپ کے پاس ہے، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے جھڑک دیا، ہو جا دور ہو جا، میرے دروازے پہ نہ آنا۔ وہ اس کے دوستوں کے پاس چلا گیا، عتبہ شیبہ بیٹھے ہوئے۔ اس نے کیا کہا، بھائی جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تم کو مال لے کر دے گا مجاہد۔ شرارتاً استہزاء کے طور پر ابو جہل کے دوستوں نے دل کے اندر یہ پلان بنایا کہ نبی علیہ السلام تو مڑیں گے نہیں، یتیم کا ہاتھ پکڑیں گے، ابو جہل کے دروازے پہ دستک دیں گے، ابو جہل باہر نکلے گا، آپ کو گالیاں بکے گا، آپ کی توہین کرے گا، آپ کو دھکے دے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنی جرأت دی تھی، اللہ نے اتنی ہمت دی تھی، اتنی آپ کے اندر جرأت تھی، وہ بچے کی انگلی پکڑی، پکڑ کر ابو جہل کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ کون ہے؟ میں باہر نکلو، میں محمد ہوں، اور میرے ساتھ ایک یتیم بچہ ہے جس کے باپ کا مال تیرے پاس ہے، تو اس کا مال کیوں نہیں دیتا؟ اس بچے کا مال دو۔ ابو جہل کے اوپر اتنا روب دبدبا، اس کے اوپر اتنی ہیبت جاری ہو گئی کہ ابو جہل اندر گیا، کپڑوں کی ایک گٹھلی نکالی، کچھ نقدی پیسے لیے اور یتیم بچے کو دے دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ساتھ دیا، اب بیٹا جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ وہ دوست عتبہ اور شیبہ ابو جہل کے پاس آئے، کہنے لگے ابو جہل یہ کیا ماجرا دیکھا ہے ہم تو شرارتاً ایک پلان بنا کر اس بچے کو تمہارے پاس بھیجا تھا کہ تمہارا بچہ جو اس کا مال تمہارے پاس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جائے گا، وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے اور آپ ان کی توہین کریں گے۔ جو منظر دیکھنے کے لیے بڑے بےتاب تھے۔ تو اس نے ابو جہل نے کیا کہا، اللہ کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، آج میں ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام خود یتیم تھے، یتیموں کے بچہ ماوا تھے، خود یتیمی گزاری اپنی یتیمی کا احساس تھا۔ لوگوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس نے یتیم کا مال کھایا ہے اس نے مال نہیں کھایا، اس نے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ڈالی۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم سے بے انصافی کر کے، وہ مال نہیں کھاتے، اپنے جہنم کی آگ اپنے پیٹوں پہ کرتے ہیں، اور وہ آگ ایسی ہے کل قیامت کا دن ہوگا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ آگ کے انگارے کے اندر، جہنم کے گٹاٹوں اندھیروں کے اندر اس یتیم کا مال کھانے والے کو پھینک دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک یتیم بچہ رو رہا تھا، فرمایا بیٹا آج تو عید کا دن ہے، تم آج بھی رو رہے ہو؟ فرمایا میرا باپ بہت ہو گیا، میں یتیم ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اس کی انگلی کے ساتھ انگلی ڈال کر اس کو گھر لے آئے، نئے کپڑے پہنائے، اچھا کھانا کھلایا، اس کے بعد عید پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ تو یتیموں کے مرجع ماں باپ ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کا نام لینے والے ہیں، ہم ان کا نام لیتے تھکتے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جب تک نہیں اپنائیں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، اور لوگوں یتیموں کا مال نہ کھانا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اللہ آسمان پر خوش ہو جائے گا۔ یہ یتیم جس کو تم سمجھتے ہو یہ معمولی ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، آپ یہ دنیا میں سباق اور وسطی دونوں وقت میں کتنا فرق ہے۔ کل قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر کے در سے شفقت رکھنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا اور اس کی ہر لحاظ سے خدمت کرنے والا، کل میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دنیا، اتنا فرق ہوگا جگہ۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور جن کے پاس یتیموں کا مال ہے یتیموں تک پہنچاتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو یتیموں کا مال اکٹھا کر کے یتیموں کا مال یتیموں تک نہیں پہنچتے، وہ خود کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ہوگا۔
نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ جب فرمایا اس کا باپ سر پہ نہیں ہوتا، اس کے لاڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، باپ سر پہ نہیں ہوتا، وہ کس کو باپ کہے گا؟ آج جن کے باپ سر پہ زندہ ہیں، خدا کی قسم تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے بچے تمہیں ابو ابو کہتے ہیں، تم ان کے لاڈوں کو برداشت کرتے ہو اور تم ان بچوں کے ہر قسم کے فرمائشیں پوری کرتے ہو اور وہ بچے بھی خوش ہیں۔ یہ بتایا عزیز ایسی ہے کہ تمہارے بچے تمہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ جب اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے خوشی سے، اللہ اس کو بچے مقبول کا شوق تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک بچہ وہ اپنے باپ کے لیے صف میں سوال سمجھنے کے لیے خود بیٹھ جاتا ہے، باپ دکان سے لے آتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جب آتا ہے نا تو وہ اس بچے کو کہتا ہے بیٹا تم باہر چلے جاؤ اور تمہاری جگہ میں آؤں گا۔ اس کا یہ طریقہ تھا، کیوں کہ میں صف اول سے محروم نہ رہوں۔ آج ہم صف اول کو ترجیح نہیں دیتے، کل قیامت کا دن ہوگا، ان نمازیوں کو اللہ رب العزت فرمائیں گے اٹھو جنت میں تم مستحق ہو، تم نے نیند کو قربان کر دیا، تم نے بستر کو قربان کر دیا، تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے تم اگلی صف میں آ کر نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، گریہ زاری کرتے ہو۔ اس موقع پر مولانا محمد حسین شیخ مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ پنجابی کا شعر پڑھتے ہیں، آ سجادہ تیرا سواری کر، سجادہ کہتے ہیں مسجد، کہتے رات کے اوپر سجدے کے اوپر چڑھ کر کے جس کے اوپر سواری کر، آ سجادہ تیرا سواری کر، رو رو گریہ زاری کر، رو رو نیر بہا دی تو، دل قدسیوں میں تڑپا دی، ایک نئی لگن سب کے دل میں لگا دی تو۔ جب انسان رات کی تاریکی اٹھتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، جہنم سے ڈر ہوتا ہے، جنت کا لالچ ہوتا ہے، میں نماز پڑھوں گا مجھے اللہ جنت کا فرمائے گا، اگر میں نہ پڑھوں گا جہنم سے ڈرنا ہے، وہ کیسے ڈرنا ہے؟ جہنم سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے؟ وہ انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے، اللہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے میں رات کو ٹھنڈے پانی سے باوضو ہو کر، رات کو اپنا گھر بار چھوڑ کر، اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ڈبکے نہیں چاہتا ٹھنڈے پانی کرنے سے، اور یہی ٹھنڈا پانی جس کے ساتھ تم نے وضو کیا کل قیامت کے دن یہ تیرے آزاد چمک رہے ہوں گے، تو اسے پتہ چل جائے گا نبی علیہ السلام فرمائیں گے وہ میرا امتی آ رہا ہے، وہ تہجد گزار آ رہا ہے، وہ ٹھنڈے اور گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر سے میری رضا کے لیے مجھ سے ڈرتے ہوئے، اللہ فرمائیں گے اور اس کو جنت میں بھیج دو، کیونکہ اس نے مجھ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھی تھی، جہنم سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھی تھی، اور جنت کا لال جس کے اندر تھا کہ جنت میں پور مقصورات پورے ہوں گی جنت میں خیموں کے اندر۔ اے اللہ اس نے جنت کا نقشہ اس کے سامنے تھا، اس لیے رات کو رو کر میرے سامنے گریہ زاری کرتا رہا، اس سجدے پہ بیٹھا رہا۔ یاد رکھنا تیری آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو، خدا کی قسم اس کو ایک آنسو نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ آنکھوں سے آنسو نکلا ہے، میرے رخسار پہ پڑا ہے، میری داڑھی پر پڑا ہے، میرے کپڑوں پر پڑا ہے، میرے سجدے پہ پڑا ہے۔ خدا کی قسم تیرا ایک آنسو اللہ کو اتنا قیمتی آنسو لگ گیا ہے، اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آنسو نکلنے والا تیری آنکھوں سے آنسو نہیں ہے کہ تم رو رہے ہو مجھے فلاں چیز دے دو، یہ وہ آنسو نہیں ہے، یہ اللہ کے ڈر سے نکلا ہے۔ یہ قیامت کے دن تمہیں اس وقت پتہ چلے گا اس آنسو کا، یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک آنسو کافی ہے، ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔
کبھی اللہ کے سامنے کسی انکساری سے رات کی تاریکی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ایک آدمی جو ملا کہنے لگا آپ نے کرنی ہے تو مجھے نا ماں باپ کے جنت کی کسی بیان کر دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار میں ضرور کروں گا. کتنا وقت ہوا ہے؟ ابھی ہیں 5-10 منٹ. تو وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہاری مائیں تمہارے باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں. اگر ان کی خدمت کر لو گے ان کے سامنے عاجزی انکساری سے جن ہاتھوں کے اندر طاقت اور قوت ہے عاجزی انکساری سے پھیلا دو گے ان کے سامنے جھک جاؤ گے خدا کی قسم تمہارے لیے جنت ہے. اگر ان کی بے ایمانی سے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا دل کے اندر نفرت رہی ماں باپ کو ماں باپ نہ سمجھا ان کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا کل قیامت کا دن ہوگا تم جہنم کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے. یہ ماں باپ جن کے ہیں وہ خوش نصیب ہیں. اللہ کی قسم کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری ماں تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کرتے کہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا تمہاری دنیا کی چیزیں تمہارا. آپ نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی وہ اپنی ماں کی اتنی تابعداری کرتا تھا اتنی تابعداری کرتا تھا اس کو وقت نہ ملا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کر ماں کی اتنی خدمت کرتا تھا اور ویسا نہیں اس کا نام تھا. اور نبی علیہ السلام کی دلال کرنے کے لیے کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہجر کے سین سے جا چکے تھے. وہ آیا اس نے پوچھا تو وہ واپس آ گیا. کیوں؟ پیچھے سے ماں کی وصیت تھی کہ بیٹا تم نبی واسط کا دیدار کرنے جا رہے ہو بڑا لمبا سفر طے کر کے کل سے مکہ جا رہے ہو. یاد رکھنا دیدار ہوا تو کر لینا انتظار نہ کرنا واپس کر جانا. میں بوڑھی ماں ہوں مجھے پانی کون پلائے گا مجھے کھانا کون پلائے گا میرا بستر کون بدلے گا میرے کپڑے کون بدلے گا ان کو اتنی فکر تھی. اور آگے نبی وسلم کو پیغام بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا او ایس کرنی یاد رکھنا یہ ماں کی جو خدمت کر رہے ہو نا میری زیارت نہیں کر سکے کوئی بات نہیں ہے کل قیامت کے دن جنت کے دروازے میں آپ کا انتظار کروں گا اس وقت میرا دیدار کر لینا. یہ ماں باپ کی عزت و احترام کوئی معمولی بات ہے. آج ہم نے ماں باپ کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے. دوست کیسے کہتے ہیں کوئی الٹی سیدھی بات بھی کرتی اس سے آگے بھی بول پڑے گی. ماں باپ کا لفظ ایسا ہے اس کے اندر پیار ہے اس کے اندر محبت ہے اس کے اندر خوف ہے اس کے اندر ڈر ہے. اس کی اطاعت کرتے رہو ماں باپ کی. خدا کی قسم ان کے جنتوں کے نیچے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی. تو میں پھر کیوں نہ کہوں جو ماں باپ کا نام فرمان ہے وہ تہجد ہزار کی کیوں نہ ہو وہ صوفی ابن جرائد کی کیوں نہ ہو پھر اس کو پالا پڑتا ہے ایک بدکار اس سے اور اس کے ساتھ اس نے کیا کیا اس نے مار مار کر قربان کر دیا. فرمایا کیا بات ہے تیرے اوپر الزام لگا ہے؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے میری ماں کی بد دعا کر دیتا ہے. میں نے اپنی ماں کو رات کے تاریکی میں میری ماں تڑپتی رہی صوفی مجھے پانی پلا دو صوفی مجھے پانی پلا دو. صوفی صاحب کیا کر رہے ہیں کہنے لگے اللہ ادھر تیری نماز ہے ادھر میری ماں کی آواز ہے میں کس کو سنوں. شیطان نے کہا تو ماں کو چھوڑو اپنے اللہ کی بات کرو اس طرح لگے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا تھا اس شکل میں اس کو دکھنا پڑا کہ ایک بدکار عورت نے اس پر الزام لگایا. اس بیٹے نے کہا بھائی میں صوفی جرائد کا بیٹا نہیں ہوں میرے ماں نے جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے وہ فلاں بچوں کا جواب ہے یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا بچوں سے غلطی ہوئی اور صوفی جرائد اس کو پتہ چلا کہ میری ماں کی بد دعا کرنا کیا ہے کہ آج مجھے اتنا مارا ہے میری مسجد میں معبود خانہ جہاں میں عبادت کرتا تھا وہ بھی گرا دی. اس لیے ضروری ہے آج ہمارے اوپر لازم ہے اس دور کے اندر ہم سب سے پہلے سے اٹھیں اللہ کا حق ادا کریں پھر جائیں کریں. اپنی ماں سے پوچھیں ماں کی تکلیف تو نہیں ماں بولی گزارش کرتے ہیں باپ بات کرا رہا ہے ہم اس کو پتہ ہی نہیں کرتے. ہمیں اپنی فکر ہے اپنے بچوں کی فکر ہے اس ماں باپ کی فکر نہیں ہے جس ماں نے تم کو رات کی تاریکی میں دودھ پلایا.
ایک آدمی نبی پاس کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ رسول میں خراسان سے چلا ہوں، مدی مکہ پہنچا ہوں، میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر حج کرایا ہے، حقوق ادا کیے ہیں، مناسک ادا کیے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرائی ہے، بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، تھک ہار کر کے بیت اللہ میں بیٹھ کر کہتا ہے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ سب کے الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والے، وہ سنہری حروف سے لکھنے والی، آپ نے لوگوں کو خوش ہو جاؤ جس دین کے اندر ماں باپ کی اتنی عزت ہو، جس دین اسلام کے اندر ماں باپ کا کو احترام اتنا ہو، ہم پھر اس اسلام کو کیوں نہیں کرتے؟ کیا فرمایا آپ سب نے؟ فرمایا کہ جب تیری ایمان تجھ کو جنم دیا تھا، جب تو ان کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا، ایک آہ تیری ماں نے نکالی تھی، تم نے ایک آہ کا حق ادا نہیں کیا، بھی تو شریف پڑی ہے۔ یار کیا بات ہے، ہم نے ماں باپ کو نوٹس ملا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتا ہے، اللہ کے نبی میرا باپ میرا مال و متا مجھ سے بغیر پیچھے لے جاتا ہے۔ آپ اس بوڑھے آدمی کو بلایا، بابا جی آپ تشریف لاؤ، تمہاری شکایت آئی ہے۔ بابا جی دو صحابہ کے ساتھ ایک لگاتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، آیا میری شکایت آئی ہے جی، میں تیرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا باپ میرا مال لے جاتا ہے، مجھے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا بابا جی اس کا جواب دو۔ بابا جی کہنے لگے جب دیار غیر میں گیا، میں اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں گیا، میں نے دن رات محنت کی، میں نے دن رات ایک کر دیا، میں نے ڈالر اور ریال کے لیے بیچے، اور کس لیے کہ یہ معصوم جانی ہیں، کمزور ہیں، ذلیل ہیں، یہ چل پھر نہیں سکتے، یہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، اس کی ماں ان کو پڑھائے گی، ان کی تربیت کرے گی، مال میں بیچوں گا کہ بچے کل کو جوان ہوں گے، میرا سہارا بنیں گے۔ آج یہ طاقتور ہو گیا ہے، آج میں کمزور ہو گیا ہوں، اور مجھے کہتا ہے میرا مال میرے ماں باپ کھا جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے آنکھوں سے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بدبخت تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ماں باپ، جس نے ماں باپ کی عزت نہیں کی، خدا کی قسم دنیا میں ذلیل ہوا ہے۔ اگر دنیا میں ذلیل ہوا تو قیامت کے دن ذلیل رسوا ہوگا اور نافرمانوں کی فلسطین کھڑا ہوگا۔ یہ ہے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو دھتکارتے تھے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، عبادت ہوگی میری، سجدہ ہوگا تو میرے لیے، رکوع ہوگا تو میرے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو میرے لیے۔ اللہ نے فرما دیا میں اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، عبادت میری ہوگی، مانگنا مجھ سے ہوگا، غیروں کی نبی فرما دی۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ اگر تابع داری کرنی ہے، اگر اطاعت کرنی ہے تو ماں باپ کی کرنی ہوگی۔ تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں کے دونوں یا ان میں سے ایک پورا ہو جائے، ان کے سامنے یہ طاقت ہے ہاتھوں کے اندر، یہ تیری گردن جو سریا کے اندر آ گیا ہے، جو اکڑی ہوئی ہے، اس کو جو کہا دینا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے، ہوم تک نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا بھائی کیا ہو گیا ہے، کب چار بھائی اوپر لے جاؤ، یاروں پر ہوا کر رہی ہے، نیچے لے جاؤ، تم اتنی بات میں نفرت کرنے لگے اپنے ماں باپ سے، تنگ آ گئے ہو، اور تیرے اس نے کتنے لاڑ لگائے ہیں، کتنے لاڑ تیرے اس نے پالے ہیں، اور تم اب تھوڑی سی معمولی سی بات پر چار بھائی اوپر لے کے نیچے آ کے تنگ آ گئے ہو۔ فرمایا یہی تمہارا امتحان ہے، ان کو اب تک نہ کہنا، یہ نہ کہنا ابو جی تم پاگل ہو گئے ہو یا میں پاگل ہو گیا ہوں، کیا بات ہے کبھی اوپر کبھی نیچے۔ نہیں، یہ تمہاری زندگی کے اندر ایک امتحان ہے، اس امتحان کو تم نے پاس کرنا ہے۔ تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں، تم بچوں کی طرح حرکتیں کریں گے، تمہیں کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کہیں گے چائے گرم ہے ٹھنڈی کر کے لاؤ، کبھی کہیں گے ٹھنڈی ہے گرم کر کے لاؤ، کبھی کہیں گے ساجن لے کر آؤ، ساجن ٹھنڈا ہے روٹی گرم ہے اس کو ٹھنڈا کر کے لاؤ، وہ بہت کچھ کہیں گے۔ تم نے
ماتھے پہ شکر نہیں ڈالنا، اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک نہیں کہنی، ڈانٹ ڈپٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ وقت بھی لہما جناح، اپنے طاقتور بازوں کو ان کے سامنے جگا دینا ہے، ان کے سامنے جھک جانا ہے، انکسار دکھانی ہے، گردن نہیں اڑانی، تکبر نہیں کرنا۔ تکبر سے میرے گراہ کی شان ہے، الکبریاء واللہ، تکبر میرے گراہ کی شان ہے۔ کوئی انسان تکبر کرے گا اس کو اس کا خیال ہے۔ حاضری انکساری میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر جب چلتے تھے، صرف ایک موقع ایسا ہے کہ سینہ تان کر چلے تاکہ دشمن کو پتا چلے کہ مسلمان ابھی کمزور نہیں، حج کے موقع پر۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج انکساری، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے کون آ رہا ہے، میرے آگے کون ہے۔ آپ اتنا آج انکساری چاہتے تھے۔ آج ہم کالج والے کپڑے پہنے، جوتا اچھا پہن لیا، سر پہ بوجھے رکھتے ہیں، کنگھی کر کے ہم ایسے چلتے ہیں جیسے ہم سدا رئیس ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج بھی انکساری اختیار کرو، آج بھی انکساری کرنے سے اللہ کرتا ہے۔ میں ان باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بہت باتیں ایسی کی ہیں جس کے اندر میرے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے۔ میں بڑی دیر کے بعد بس ہماری کی محبت مجھے لے آئی ہے، میں آ گیا ہوں۔ اور خاص کر میں اس جگہ پر اپنے والد محترم کو دیکھا کرتا تھا اور میں چھوٹا تھا، اور ان کی محبت، ان کا پیار، اس نے مجھے جرأت دی ہے کہ میں سلسلے میں کھڑا ہو کر آپ کے سامنے کچھ بیان کروں۔ حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، لیکن بڑی جرأت کی، بڑی دلیری کے ساتھ اس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ اور ہمارے بزرگ مجھے نہیں آ رہے، میرے والد خاص کر جنہوں نے مجھے بڑی محبت اور پیار سے پڑھایا ہے، آج مجھے نظر نہیں آ رہا، میں ان کی خدمت نہیں کر سکا، لیکن ان کا یہی خیال تھا بیٹا اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا، کوئی بات نہیں، آپ کے بھائی اور بہت خدمت کرنے کے لیے، لیکن آپ جائیں اپنی ڈیوٹی سمجھیں۔ فوت ہونے سے ایک دن پہلے مجھے کہا کہ بیٹا میں آپ کو کچھ نصیحت کرنے لگا، بیٹا نماز نہیں پڑھنا، کسی کا دکھ دل نہیں دکھانا، آج دین کے ساتھ اسے زندگی بسر کرنی ہے، مہمان نوازی نہیں چھوڑنی، بڑوں کا کو احترام کرنا ہے، چھوٹوں میں شفقت کرنی ہے، گھر سے بڑھنے کے ساتھ سب سے اچھا سلوک رکھنا ہے، بس دیکھیے کہ آپ کو اس کی تو نہیں۔ اور میں نے کہا آپ کو چلے جاؤ تو ایک دو دن کے بعد جب آپ کو بلائیں گے تو آپ آئیں گے، وہی آیا۔ ایک دن کے بعد مجھے بلا دیا، اللہ نے تمہارے باپ کو بلا لیا ہے جنازے میں شرکت کی۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں زندگی کا تو غصہ نہیں، ہم کس کے اوپر مان کر رہے ہیں، کس چیز کے اوپر ہمارا مان ہے؟ یہ زندگی بھی پرائی ہے ہماری زندگی نہیں، یہ جوانی بھی پرائی ہے ہماری نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو دماغ کی ہے تھوڑا سا گزر ڈھیلا کر دے، یہ انسان ایمانی سے بدتر ہوتا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا ہے، درد دل والا دل عطا فرمایا ہے، آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کی۔ اللہ یہ ہماری آنکھیں قرآن پڑھنے میں لگی، اللہ یہ ہمارے کان اللہ سے قرآن کی حدیث کو سننے میں لگے، یہ ہاتھ پکڑیں تو قرآن کو یا حدیث کو، کہ پاؤں چلے تو اللہ کے گھر کی طرف چلے، اے اللہ برے کام کی طرف ان کو چلنے کی طاقت ہو سکے۔ یہ اللہ سے دعا کیا ہو، یہی انشاءاللہ آپ کی دعا کل قیامت کے دن آپ کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی اور آپ کو نجات کا ذریعہ ہو جائے گی۔ وما علینا